إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. انسان اور حیوان میں مختلف انداز میں تفریق کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے. اس میں جو موٹی موٹی تفریق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہر انسان کا کوئی ہدف ہوتا ہے جس کی طرف وہ ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور پھر اس تک پہنچنے کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا عنوان دیتا ہے. فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں ناکام ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا، فلاں پاس ہو گیا. تو اس لحاظ سے کامیابی اور ناکامی کے معیار بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے متعلق جدوجہد بھی تبدیل ہوتی ہے. انسان کا خالق یہ کہتا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، ہوا مولیہ جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے. اب ایک آدمی ہے اس کا ہدف دنیا ہے. اب جو چیز بھی پولیٹیکل سائنس میں تفریق کی گئی ہے کہ خیر اور شر کیا ہے، سیاست میں خیر وہ ہر چیز ہے جو آپ کو آپ کے ٹارگٹ کے قریب کر دے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے فراڈ ہو، چاہے دھوکہ دی ہو، چاہے ہارس ٹریڈنگ ہو. جو آپ کو حکومت دلا دے وہ خیر ہی خیر ہے، جو حکومت سے دور کر دے وہ شر ہی ہے. سچ اگر آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ کے ووٹ توڑتا ہے، تو یہ سیاستدان کے حق میں شر ہے. اگر آپ کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو پہلے سب سے اس کا ٹارگٹ تبدیل کریں. جو ہدف ہے، جو وہ لے کے چلا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے نہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا، بس اس کو بٹھا کے حدیثیں سنا رہے ہیں آپ
اور اپنا کریڈٹ بڑھا رہے ہیں کہ تبلیغ والوں میں ہمارا نام لکھا جائے. پہلے یہ دیکھیں وہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو انسان کا ہدف تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے. انبیاء کی جو محنت ہے وہ اہداف تبدیل کرنے پہ ہوئی ہے ساری. جب انسانوں نے اپنے ہدف درست کر لیے تو آٹومیٹیکلی ان کی جدوجہد کا رخ تبدیل ہو گیا. انسان بدل گئے. اہداف تبدیل ہوئے تو انسان تبدیل ہوئے, اور انسان تبدیل ہوئے تو زمانہ تبدیل ہو. انسانوں کو بدلے بغیر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. ساری لفاظی ہے. جو نظام بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں دو گے جو موجودہ ہیں وہ اس کا وہی حشر کریں گے جو جمہوریت کا کر رہے ہیں. جن کا مقصد حکومت تھا انہوں نے نواسہ رسول کو بھی طے کر دیا کہ نہیں کرتا. جن کا ہدف مدینے والوں سے بیعت لینا تھا 3 دن تک انہوں نے مدینے کو حلال کیے رکھا, قتل عام ہوتا رہا, اور وہ بندہ مرتے وقت کہتا ہے کہ میری بخشش کے لیے وہ 3 دن ہی کافی. ہدف جب پورے معاشرے کا دنیا ہے اس کے لیے وہ کتے ذبح کر کے کھلاتے ہیں, گدھے ذبح کر کے کھلاتے ہیں, کتوں اور گدھوں کی چربی جو ہے وہ پگھلا کے سپلائی کرتے ہیں, اور لوگ پھر اس کو افطاری اور سحری میں اس میں پھر سموسے اور جلیبیاں کھاتے ہیں بنا کے. مرچوں میں کیا ڈالتے ہیں, پتی میں کیا ڈالتے ہیں, دودھ میں بال صفا پاؤڈر ڈالتے ہیں تاکہ جاگ ہو. ان کے ہاتھ میں اسلام دینا تاکہ وہ اس کو بھی اسی طرح بدنام کریں جس طرح انہوں نے جمہوریت کی شکل تبدیل کر رکھی. کیا یورپ کی جمہوریت اور ہمارے یہاں کی جمہوریت ایک ہے؟ نام تو وہ بھی ڈیموکریسی, یہ بھی ڈیموکریسی. اسی طرح جب تک آپ اہداف تبدیل نہیں کریں گے, انسان نہیں بنائیں گے, پھر ان اچھے انسانوں کے ہاتھ میں جو دو گے وہ درست ہوتا چلا جائے گا خود بخود. یہ ہے اصل چیز. ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنا وطن, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, محلے, گلیاں, بہت ساری یادیں جو ان سے وابستہ ہیں, وہ سب چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے؟ کوئی مقصد لے کے بیٹھے نا. گائے بھینس تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سفر کر کے آسٹریلیا گئی ہو کہ موسم تبدیل کرنے جا رہی. انسان کا مسئلہ یہ کہ وہ جس طرف بھی جاتا ہے, آپ کوئی بھی گاڑی رستے میں روک کے پوچھ لیں اسے دبئی کیوں جا رہے, اس کا کوئی مقصد ہوگا. کوئی پاگل ہی ہوگا جو ہوگا کہ میرا کوئی مقصد نہیں. تو پھر سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا مقصد ہے. گھر سے سروے شروع کرنا چاہیے, اس لیے کہ لوگ تو ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا صرف دنیا ہمارا مقصد ہے؟ تو پھر ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یہاں ہندو نہیں آئے ہوئے, سکھ نہیں ہے, بھری ہوئی ہیں کمپنیاں ان کی. اسی کام کے لیے ہم آئے ہیں, گھر بنانے کے لیے, کوٹھیاں بنانے کے لیے, مربع اور زمینیں خریدنے کے لیے. اسی کے لیے سکھ آئے ہوئے, اسی کے لیے ہندو آئے ہوئے, اسی کے لیے عیسائی آئے ہوئے. کیا فرق ہے؟ ہم گھر بناتے بناتے مر جائیں اور جنت میں چلے جائیں, اور وہ گھر بناتے بناتے مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں, یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں نہ کوئی فرق تو ہے نا. جہاں سے فلائٹ تبدیل ہوئی ہے کوئی فرق ہونا چاہیے نا. ضمنی یہ ہماری ضروریات ہیں جن کو ہم ہدف بنائے بیٹھے ہیں نا, یہ انسانی ضروریات ہیں, مسلمانوں کی ضروریات نہیں ہیں. ان ضروریات میں تمام انسان مشترک ہیں. گھر ہر انسان کو چاہیے, بیوی بچے پالنے ہیں, ان کا فیوچر ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, یہ تو تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے. جو انسان ہے اس کی یہ ضرورت ہے.
اہداف کوئی اور چیز ہے، اس ہدف کے لیے ضروریات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ہدف مقدس ہے تو آپ کی ساری جدوجہد، آپ کا جاگنا، آپ کا پیٹرول ڈالنا، آپ کا ٹائر بدلی کرنا، سب عبادت بن جاتا۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ حج پہ جانے سے پہلے گاڑی کے ٹائر چیک کرواتے ہیں، تبدیل کرواتے ہیں، نئی چیزیں ڈلوا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رستے میں خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہے، وہاں ہے پہ مینٹیننس بھی وہاں پہ بہت مہنگا ہے۔ اب آپ جو کچھ اس گاڑی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا مقصد نیک ہے۔ وہ رات کا جگراتا بھی آپ کا عبادت ہے۔ فرق واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نیڈز اورینٹڈ لوگ بن گئے ہیں، اپنی ضروریات کا طواف کرتے کرتے ہم مر جائیں گے اور مسلمان۔ ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں کسی مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ تم ایک بہترین امت چنے گئے ہو۔ کس کس انداز سے اللہ پاک نے ہمیں ہماری اہمیت کا شعور دینے کی کوشش کی ہے، احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ اور تم عام انسانوں جیسے نہیں ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ اپنی قدر پہچانو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ہمیں کوئی قرض اٹھوایا گیا، کوئی امانت دی گئی ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی لائنز، گائیڈ لائنز، ان کے دیے گئے ضوابط کے اندر اندر پورا کرنا ہے۔ مادر پدر آزاد نہیں کہ جس طرح بھی ہو ہم نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، نہیں، ان حدود کے اندر ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، جی بسم اللہ نہیں ہوتی، ہم صبر کریں گے، ہم اس کا اجر پائیں گے۔ یہ فرق ہے۔ تو ہمارا ہدف اصلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کے طریقے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ہدف اللہ کی رضا ہے۔ ہم نے بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر پورے کرنے ہیں۔ بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، انہیں اچھا انسان معاشرے کو دے کے جانا ہے، سانپ اور بچھو دے کر نہیں جانا ہم نے۔ ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تیرا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے۔ اگر وہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ اس کے حقوق میرے ذمہ ہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے، مجھے اس گھر کا شاک ابزاربر بننا ہے، ہر صدمہ خود سہنا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے، مجھے ان کا دفاع کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اہداف کا تعین کریں ہم لوگ۔ یہ جو ضروریات ہیں، گھر بار، شادی، بچے، ان کو پالنا، یہ ہمارے اس جسم کی ضروریات، یہ بدنی ضروریات۔ انسان صرف بدن کا نام نہیں ہے، انسان اس روح اور بدن کے کمبینیشن کا نام ہے۔ یہ دو جب ملتے ہیں تو تیسری چیز بنتی ہے، یہ دونوں الگ ہوتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ H2O ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی نسبت کے ساتھ جب ملتی ہیں تو تیسری چیز بنتی ہے، پانی، جس کی ہر چیز دونوں گیسوں کی صفات سے الگ ہے۔
ان کی صفات آگ لگانا اور آگ کے جلنے میں مدد دینا ہے، پانی کی صفت آگ کو بجھانا ہے۔ جب یہ دونوں گیسیں الگ ہو جاتی ہیں وہ تیسری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب روح اس بدن سے الگ ہوتی ہے تو وہ نفس جس کی یہ ناک ہے، جس کو اونچا رکھنے کے لیے اللہ کی حدیں توڑتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اسی مٹی میں جا ملتی جہاں سے نکلی تھی، وہ ہمارا اینڈ ہے۔ تیسرے چوتھے دن کیڑے کھا کے ہماری ناک سے باہر آ جاتے ہیں، اور اتفاق دیکھیں آپ، یہیں سے نکلتے ہیں وہ جس کو ہم اونچا رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے، ہر عہد توڑتے ہیں، ہر رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہماری روحانی ضروریات، کچھ ہماری جسمانی ضروریات، کچھ ان دونوں کو ملا کے جو چیز بنی ہے اس کے بارے میں ہدایات۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس امارہ کیا ہے؟ گیس ڈالنے کے اپنے پیمانے ہیں، اس کے اپنے باٹل ہیں جس میں وہ رکھتے ہیں، اس کو جار ہے اس کا، اور جو بننے والی چیز ہے اس کو رکھنے کے اپنے برتن ہیں۔ کھلے گلاس میں گیس نہیں رکھی جا سکتی، نہ آکسیجن نہ ہائیڈروجن، پانی رکھا جا سکتا۔ یہ جب نفس بنتا ہے تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہدایات قرآن حکیم کے اندر بار بار آئی ہیں۔ اس عفریت کو سنبھالو، یہ ایک نئی چیز بن گئی ہے۔ یہ جب دونوں جدا ہو جاتے تو روح بھی بڑی معصوم ہے، روح تو برائی سوچ ہی نہیں سکتی، کرنا تو دور کی بات رہی، اس لیے کہ روح اللہ کی طرف سے، وہ معصوم ہے۔ اس کو آلودہ یہ بدن کرتا ہے، اور دیکھیں آپ کہ وہ بھیجی اس لیے گئی تھی کہ اس بدن کو پاک کرے۔ کس برش سے پاک کرے؟ کس صرف اور صابن سے پاک کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیات کے ذریعے اس کا تزکیہ کرے۔ وہ خود آلودہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہانی سنی ہے نا، وہ سونی مہیوال والی، وہ روح اور بدن کی کہانی، وہ کمہاری کے چکر میں مر گیا۔ یہ بدن کمہار ہے، یہ مٹی کا بنا ہے، مٹی کے برتن سونے سے کھیلنا اس کی فطرت، یہ ڈیڈ سٹاف اس کی پسند ہے، اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ روح یہاں پردیسی ہے، روح اس دنیا کی چیز نہیں ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس کو بھی پاک کر کے لے آ۔ یہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو پاک ہونے جاتے ہیں، اس آلودگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور جس دن عرفات کی شام ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ، آج تم اس طرح معصوم ہو گئے ہو جس طرح آج کے دن تم عرفات سے نہیں نکل رہے، ماں کے پیٹ سے نکل رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جتنا آج ذلیل اور رسوا شیطان کو دیکھا اور مایوس، میں نے اس کو کبھی سال میں نہیں دیکھا۔ وہ باہر بیٹھا عرفات کے اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا، اس نے انویسٹمنٹ کی تھی آپ پر، ٹائم لگایا تھا آپ پر، محنت کی تھی گناہ کروانے میں، ایسے نہیں گناہ ہو جاتا، اور سارے معاف کروا کے جا رہے، اس کا تو سرمایہ ڈوب گیا، ڈیفالٹ ہو گیا وہ، لیکن وہ نیا عہد کر کے اٹھتا ہے کہ اس نے پچھلا نقصان بھی پورا کرنا ہے۔ اس لیے حاجیوں کے چھٹ دوسروں سے الگ ہوتے، ڈبل انجن لگا دیتا ہے وہ انتقام لیتا ہے، ان سے پتھر مار کے آئے ہو تم اسے، وہ تو اس طرح چڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح وہ تربوڑیوں کا کھرکلا نہیں ہوتا، اس کو بچے پتھر مار کے خود نکل جاتے اور مولوی صاحب جماعت کرانے جا رہے ہیں اس کو چمٹ جاتے۔ اسی طرح شیطان ہمت نہیں ہار رہا، اللہ پاک رحیم اور کریم ہے۔ آپ دیکھیں اس نے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کی، لانڈری بند نہیں کی۔ جب شیطان نے
سہولیات مانگی کہ مجھے مقابلے کی اجازت دی گئی ہے، اس نے کس لیے مہلت مانگی تھی؟ کہ یہ جو آپ نے منتخب کیا پروڈکٹ نہیں اور مجھ پر ترجیح دی ہے، اگر آپ کو اس پر اعتماد ہے تو آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کو چیک کروں؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، آپ نے کس کو چھوڑ کر کس کو چنا ہے۔ یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کی صورت میں انسانیت کو کروایا گیا، ابلیس اس سجدے کی لالچ رکھتا تھا۔ وہ معلم الملائکہ، وہ چاہتا تھا اسے سجدہ کریں فرشتے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ اس انسانی سطح پہ تو اس نے لانڈری کھول رکھی ہے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی شرم آتی ہے بار بار توبہ کرنے سے، عجیب بات ہے، گناہ کرنے سے، بار بار گناہ کرنے سے شرم نہیں آتی؟ شرم توبہ سے نہیں، شرم تو گناہ سے آنی چاہیے۔ جب اسے کوئی عذر، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں توبہ سے، تو ہمیں توبہ کرنے سے، یہ بھی ابلیس کے بڑے مغالطے ہیں۔ انسان توبہ کرتا ہے، خشوع و خضوع سے کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہوا، انسان نسیان سے بنا ہے، اس پہ ظہول طاری ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پہ اس کی گرفت، انسان کے اندر کروز نہیں لگا ہوا کہ وہ اتنی سپیڈ پہ اسے فٹ کر کے چھوڑ دے گا اور انسان ساری زندگی 60 سال اسی سپیڈ پہ چلتا رہے گا۔ انسان کے ایمان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کچھ ایسے زون آتے ہیں جہاں نیٹ ورک نہیں ہوتا جس طرح آپ کے موبائل کا ہوتا ہے، کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے، اللہ پاک بار بار کہتا ہے اس ماحول میں مت جاؤ جہاں تمہارا رابطہ مجھ سے کٹ جائے۔ وہ منع کرتا ہے کہ تم اپنے تقوی کی بنیاد پر وہاں جا گھسو گے اور مارے جاؤ گے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح شکار کرنا ہے۔ تم میری مانو، ابلیس کی مت مانو، وہاں مت جاؤ۔ تو انسان کے اوپر ظہول طاری ہوتا رہتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ انسان جو ہے اس کی حالت، دو قسم کے سیل ہوتے ہیں، ایک ریچارجیبل ہوتے ہیں اور ایک نارمل سیل ہوتے ہیں۔ نارمل سیل جو ہے وہ سال بھی پڑے رہے، 2 سال بھی پڑے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو۔ جو ریچارجیبل ہے وہ آپ نہ استعمال کریں، اسے آپ چارج کر کے چھوڑ دیں، ہفتہ وہ ڈاؤن ہو جائے، یعنی اس کا ایک طرف فائدہ بھی ہے تو دوسری طرف نقصان بھی ہے۔ ہمیں ریچارجیبل، باقی مخلوق جو ہے وہ نارمل ہے۔ شیر صدیوں سے اسی طرح تھا اور صدیوں اسی طرح رہے گا، کبھی بھی ٹکے بنا کر گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس کا کروز لگ گیا جو لگ گیا، وہ اپنے اینڈ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہی اس نے مرنا ہے۔ اس کے یہاں چینجز کوئی نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے شکار کرنے سے، اس کے بعد گھاس بیٹھ کے کھائے بکری کے ساتھ۔ چور ڈاکو سے یہ امید ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئے اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ تبدیلی کے امکانات ہمارے یہاں ہیں، باقیوں کے یہاں نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنے اینڈ کے ساتھ اس کا اینڈ جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا، اور ہم پر اعتماد ہے اللہ پاک کا کہ اس نے کہا تمہارا یہ بدن تو میں نے بنا دیا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ قوم کا انتخاب کہاں پیدا کرنا ہے، ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی اس کی فیس جمع نہیں کروائی کہ ہمیں جناب 500 یہ درہم ہے، آپ ہمیں چودھری صاحب کے یہاں پیدا کر لیں، اور یہ 750 یا 1000 درہم ہے ہمیں ڈار صاحب کے یہاں پیدا کر لیں، اور یہ 1500 درہم ہے ہمیں کہیں بٹ کے یہاں پیدا کر دیں۔ یہ انتخاب اللہ پاک ٹوٹل، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں،
اس میں نبیوں کا کوئی کمال نہیں، یہ صورت اس نے بنائی ہے، ہمارا تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا اس میں، یہ رب کا کمال ہے، اس کی تعریف کرنا بنتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب شیشہ دیکھو تو کیا کہو؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تصویر بھی خوبصورت بنائی ہے، میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ تو سیرت ہمارے حوالے کی گئی، ہم جس قسم کے کام کرتے ہیں روزانہ وہ رنگ وہاں بھرا جاتا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کہ جی میں بچوں کو ایک تصویر دیتے ہیں، سکیچ بنا ہوتا ہے، اور اس کی مینٹل جو گروتھ ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ طوطے کو رنگ کرو۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ طوطا جو ہے اس کی چونچ ایسی ہوتی ہے، پر ایسے ہوتے ہیں، پاؤں ایسے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ اس کو پھر کلر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سکیچ بنایا گیا ہے، کہا گیا اب اس میں رنگ بھرو، اخلاقیات کا، نرم دلی کا، رحم دلی کا، صلہ رحمی کا، کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور جیسا تم بناؤ گے ایسا ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ وہ حدیث ہے نا قبر میں بندے کا، وہ وہاں تو اکیلا ہی ہوگا نا بندہ، ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، تو کہا گیا کہ وہ پہلے چند سوالات کے بعد ایک بندہ آئے گا، نیک جو بندہ ہوگا اس کی قبر میں بہت خوبصورت جوان کی شکل میں وہ آئے گا، اور وہ کہا بھائی صاحب بھلا ہو تیرا یار، میں یہاں بڑا وحشت کا شکار تھا، بندہ ہی کوئی نہیں تھا، تیرے آنے کی وجہ سے ذرا میرا دل لگا رہے گا کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہوں، آپ نے مجھے بنایا ہے، میں آپ کا عمل ہوں، اور میں قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں گا، اور قیامت میں حشر میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا، اور ہم دونوں اللہ کے حضور جو ہے میں گواہی دوں گا آپ کے حق میں۔ دوسرا بندہ جو ہے جو گناہ گار ہے، اس کی قبر میں انتہائی بدصورت اور بدبودار بندہ داخل ہوگا، وہ ناک پکڑ کے گا یار پہلے مصیبت تھوڑی تھی، تیری کمی رہ گئی تھی، اور بدبخت تو کون ہے؟ کہ جی مجھے مت کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں، میں تو آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہاں رہوں گا، قیامت تک اور حشر میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا، اور پھر اللہ کے حضور گواہی دیں گے، اور میں تو گلہ کروں گا کہ اس نے مجھے کیسا بنایا، کیس تو میں چلواؤں گا آپ پر۔ تو وہ ہمارے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ بناؤ، سیرت تم بناؤ، اے ایمان والو یوں کرو، اے ایمان والو یوں کرو، اے ایمان والو یوں مت کرو۔ اللہ کو یہ بہت پسند آتا، واللہ یحب المحسنین واللہ یحب الصابرین واللہ لا یحب الظالمین۔ ظلم مت کرو، چاہے کوئی بھی ہو، تم سے صادر ہو رہا ہے، اگرچہ تم ظلم کسی غیر مسلم پر کرو، آلودہ تم ہوئے ہو، پیشاب کسی کتے پر بھی کرو گے تو خارج تو تم سے ہوگا نا، وضو تو تمہارا ٹوٹا ہے، انسانیت تو تمہاری متاثر ہوئی ہے، لہذا ظلم کی اجازت کسی پر بھی نہیں۔ یہ ظلم آخرت کے اندھیرے ہیں، یہ کالا موتیا ہے، یہ تمہیں وہاں پل صراط پہ جہاں آنکھیں اور روشنی بہت زیادہ چاہیے ہوگی، وہاں یہ تمہیں اندھا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظلم، لوگوں خبردار ظلم سے بچ کر رہو، ان ظلم لظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔ تو انسان اور حیوان کے درمیان فرق جو ہے وہ ٹارگٹ کا ہے، ان کی زندگی ٹارگٹ لیس ہوتی ہے، کوئی ہدف نہیں ہوتا اس کو۔ انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمیں ٹارگٹ تبدیل کرنا چاہیے۔ ہدف جب ہم تبدیل کریں گے تو اس سے متعلق جدوجہد بھی آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ضوابط تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن۔ کرکٹ ہاکی کے ساتھ نہیں کھیلی جا سکتی، اور ہاکی بیٹ کے ساتھ نہیں کھیلی جا سکتی۔
ہاکی میں کیچ کوئی نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے تو بات ختم ہے۔ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ہی آپ اپنا ہدف تبدیل کریں گے آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ وہ جو جادوگر تھے فرعون کے، کیا ہوا ان کو کہ ابھی چند آیتیں پہلے وہ سودا بازی کر رہے ہیں فرعون سے کہ ہم جیتیں گے تو آپ کی تو سلطنت سرکار مضبوط ہو جائے گی، آپ کے دشمن کو شکست ہو جائے گی، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ایسا نہ ہو کہ ہم جب جیت جائیں تو آپ بھول جائیں، ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ قَالَ نَعَمْ، نہ میں تمہیں معروم تھوڑی چھوڑوں گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں صرف تمہیں مال نہیں دوں گا، میں تمہیں عہدے بھی دوں گا۔ اور 3 آیتیں نہیں گزرتی کہ وہ کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آمنے سامنے کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تمہارے، میں تمہیں سولی دے کے ماروں گا، تم سسک سسک کے مرو گے۔ اور وہ کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانے ہی والے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ جو لالچی تھے، دنیا مانگ رہے تھے، پل میں جان بھی دینے پر تیار کیوں ہو گئے؟ متاع زندگی لٹانے پہ کیوں تیار ہو گئے؟ ہدف تبدیل ہو گیا ان کا، منزل تبدیل ہو گئی ان کی۔ تو رب کی رضا ہمارا مقصود ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کی طرف دوڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی ہو رب کی رضا پہ نظر رکھو کہ اس کام سے رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ رب راضی ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ ساری مخلوق راضی، خالق راضی ہے تو مخلوق کی ناراضی کا آپ بالکل کوئی ڈر نہ رکھیں۔ اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم آپ کو نہ زمین پناہ دے گی نہ آسمان پناہ دے گا۔ آپ نفع کے منصوبہ بندی کریں گے، نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ آپ اڑنے کی کوشش کریں گے، تحت ثرا میں دھنس جائیں گے۔ آپ دوا نفع کے لیے کھائیں گے، نقصان دے گی۔ ہر چیز آپ کو مارنے دوڑے گی، اسے پتہ ہے کہ یہ بگوڑا ہے اپنے مالک کا، اس کی نظروں سے گرا ہوا ہے۔ اور جب آپ اس کی نظروں میں چڑھے ہوں گے، جب آپ اس کے منظور نظر ہوں گے تو ہر چیز آپ کی چاپلوسی کرے گی کہ اس کو اگر ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ اللہ کے بڑے قریب ہے۔ تو اللہ کی رضا اگر ہمارا مقصود ہے، وہ سٹار لگانا نہیں کہ انہوں نے 10 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، 25 حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ رب کی رضا مقصود ہے۔ یاد رکھیں شیطان بڑا تجربے کار ہے، وہ ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، وہ بڑا ماہر فن ہے، وہ انشورنس کے ایجنٹوں سے زیادہ چالاک ہے پالیسی بیچنے میں، وہ بڑے فتوے لے کے رکھتا ہے۔ وہ جس قسم کا شکار ہوتا ہے اس قسم کا دانہ لگاتا ہے۔ آپ مونگ پھلی نہیں لگاتے مچھلی کے ٹکلے پہ، آپ مچھلی کی پسند کا لگاتے ہیں چارہ، تب وہ دور سے آتی ہے۔ نیک کو وہ نیکی سے مارتا، اسے پتہ یہ بدی نہیں کرے گا، کرے گا تو بہت ٹائم لے گا، اسے نیکی سے مارنا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں شرک ہو گیا، کسی مندر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی بت کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرنا۔ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن او رعون ای رعون نیست، میرا نفس بھی بخدا فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک فرعون بیٹھا جو اسے کہتا کہ انا ربکم الاعلی، میری ماننی ہے۔
کسی اور کی نہیں ماننا. لیکن اورعون، اس فرعون کے پاس پورا مصر تھا، نہری نظام تھا، فوجیں تھیں. ایرعون یہ مسکین سا فرعون ہے لیکن ہے فرعون. بچھو موٹا ہو یا پتلا ہو، ڈنگ میں زہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے اس نفس کے فرعون کو مسلمان بنانا. یہ ناک بار بار دیواریں چین بن جاتی ہے، اللہ کے ہاتھ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے، مسئلہ تیری ناک کا. تو رب کی رضا اگر مقصود ہے اور ہو تو یقین کریں مسلمان معاشروں میں کوئی خودکشی کرنے والا نہ ملے آپ کو. عورتیں عید والے دن اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی نہ کریں. اسی دن 3-4 بچے تھے اس کے بیچاری کے، تو وہ مشین جو اسکیم ہوتی ہے گورنمنٹ کی، سلائی مشینیں تقسیم کرتی ہے، اس نے مشین رکھی ہوئی تھی. عید کے کپڑے آئے ہوئے تھے، وہ کپڑے جو تیار شدہ تھے وہ گھروں میں دینے گئی، واپس آئے تو مشین بھی کوئی اٹھا کے لے گیا تھا، وہ جو کپڑے باقی پڑے تھے وہ کوئی اٹھا کے لے گیا تھا. پہلے غریب تھی، بچے بھی ضد کر رہے تھے. اس نے چپ کر کے جناب علی وہ دودھ بنایا، چائے بنائی ہے، سیویاں بنائی، ان میں زہر ڈالا، خود بھی کھایا، مر گئی، بچے بھی مار دیے. اور ادھر عید کے بعد اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں بٹ صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے مسجد میں 1.5-2 لاکھ کا قالین بچھایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، منظور فرمائے. ہر مسجد کا ایک محلہ ہوتا ہے اور اس مولوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں کون غریب ہے، کون امیر ہے، کس پر کیا گزر رہی ہے، کون بیمار ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. اور مسجد میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے. ہر مسجد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے محلے کا خیال رکھے. وہ مرکز ہے، اس مرکز کی برانچ ہے جو مسجد نبوی میں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کیا کرتے تھے. ایک وفد آیا، صحیح ستہ میں یہ روایت ہوئی ہے، اس کی حالت، لوگ دن رات آ رہے تھے، دارالخلافہ تھا، جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے اپنے یہاں سے نکالے جاتے، وہ مدینہ کا رخ کرتے. تو اس قبیلے کی حالت دیکھ کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اتنے برے حالوں. اور رؤوف اور رحیم نبی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا لوگوں ان کا کچھ کرو، ان کا حال دیکھا تم نے. لوگ گئے، وہ بھی غریب تھے بیچارے، یہاں تک انہیں اپنی ٹوکریوں سے روٹی تک اٹھا لی جو وہاں موجود تھی کہ ہم صبر کر لیں گے، یہ نئے مسافر آئے، پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہیں بیچارے. لا کے رکھ دی، کھجوریں رکھ دی، جو جس کے پاس تھا جو لا کے رکھ دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ اس صورتحال سے خوش نہیں. کہ ایک صاحب اس وقت ایک بوریا سا وہ بنا کے توڑا لے کر آئے. اب وہ جب لے کر آئے تو ان کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہو گئے، وہ بھی گئے اور انہوں نے بھی سامان لانا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے فرماتے کہ جیسے چاند کی طرح روشن ہو گیا. آپ نے اس توڑا لانے والے کو، اس بوریا لانے والے کو، وہ جو بندہ تھا جس کو دیکھ کے دوسرے موٹیویٹ ہوئے، یہ وہ حدیث ہے من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، یعنی ایک اچھی چیز کو رواج دیا،
اس کے لیے اس کا بھی اجر ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر جو لوگ موٹیویٹ ہوئے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا، ان کا اجر کم کیے بغیر۔ یعنی جو پہلے توڑے والے تھا، فرمایا تمہیں اس توڑے کا بھی اجر ملا ہے، تیرے بعد جتنے بھی بوریے آئیں سب کا اجر تمہیں ملا۔ تو اگر ہمارا مقصد رب کی رضا ہے، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، آپ کسی اسپتال کے ڈینگی کے سینٹر میں چلے جائیں، ہر اسپتال میں الگ ڈینگی وارڈ الگ انہوں نے رکھا ہوا، وہاں باہر بینچوں پر آپ کو ایسے مایوس چہرے بیٹھے نظر آئیں گے جن کے پاس بلڈ کے پیسے نہیں، 2-4 بوتلیں چاہیے، ڈاکٹر ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہو، تمہیں کہا خون لے کر آؤ، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہاں سے لے کر آئے؟ ماں کے سر سے؟ روٹی کھانے کے پیسے نہیں اس بیچارے کے پاس۔ زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، سب سے پہلے اسپتالوں کو وزٹ کریں۔ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، وہاں جانیں خطرے پہ لگی ہوئی ہیں، بھوکا پھر بھی ایک دن صبر کر لے گا، وہ خون نہ ہوا تو جان نکل جائے گی۔ رب کی رضا وہاں ہے، بندے بچانے میں، آپ کے پڑوس میں بیوہ کی خدمت میں، اس کی بچی بیانے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔